دنیا کے سب سے بڑے ایویشن ایونٹ دبئی ایئر شو میں یہ مظاہرہ بھارت کے لیے فخر کا باعث ہونا چاہیے۔ ہزاروں لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور دنیا بھر کے لاکھوں لوگ اس اسکرین پر دیکھ رہے تھے، لیکن چند لمحوں میں یہ فخر ایک المیہ میں بدل گیا۔ انڈین ایئر فورس کا تیجاس فائٹر جیٹ ڈیمانسٹریشن کے دوران بے قابو ہو کر زمین پر جا گرا۔ تماشائی سکتے میں آ گئے۔ یہ حادثہ اس وقت ہوا جب تیجاس جہاز ایک بیرل منور پرفارم کر رہا تھا، جس کے دوران پائلٹ نیگیٹو جیز کا سامنا کرتا ہے اور زمین کے قریب یہ منور انتہائی ڈیمانڈنگ ہوتا ہے۔ اتنے بڑے ایونٹ اور کراؤڈ کے سامنے اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ڈسپلے کرنا ایک طرف جتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے تو دوسری طرف پائلٹ پر اتنا ہی زیادہ پریشر بھی ہوتا ہے۔ یہ وہی تیجاس جہاز تھا، سنگل سیٹ لائٹ ویٹ 4.5 جنریشن ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ، جو بھارت کی انڈیجینیس ایروسپیس کیپیبلٹی اور ٹیکنالوجیکل ایمبیشن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے سینئر ملٹری کمانڈرز، انجینئرز، ٹیسٹ پائلٹ اور ایویشن ایکسپرٹ اس ڈسپلے کو مظاہرہ دیکھنے جمع تھے۔ یہ پچھلے 2 سال میں دوسرا تیجاس کریش ہے۔ ٹیکنیکل انالیسس سے پہلے میں اس بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر نماش سیال کے خاندان، تیجاس کے پائنیئر نمبر 45 اسکواڈرن فلائنگ ڈیگرز اور انڈین ایئر فورس سے تعزیت اور افسوس کا اظہار کرنا چاہوں۔ میرا آج پاک فضائیہ کے سینئر لیڈرشپ سے بھی رابطہ ہوا۔ میں پاک فضائیہ کی جانب سے متاثرہ خاندان کے لیے دلی افسوس اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی کامبیٹ کل نہیں تھی جس پر ہم فخر کریں۔ ایک خاندان سوگ میں ہے، ایک ملک افسردہ ہے اور ایک ایئر فورس اس حادثے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ لیکن اب وہ سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دنیا تلاش کر رہی ہے۔ کیا یہ حادثہ محض اتفاق تھا، یا یہ 4 دہائیوں سے تیجاس پروگرام میں چھپے ہوئے مینوفیکچرنگ، ٹیکنیکل یا آرگنائزیشنل کمزوریوں کا نتیجہ تھا؟ میں نے اپنی پاک فضائیہ کی سروس کے دوران فلائٹ سیفٹی کورس اور ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کورس کیے ہیں۔ ان کی روشنی میں آئیے ہم پہلے حصے میں اس جہاز کی تاریخ اور ڈیولپمنٹ کے ایشوز پر بات کریں گے، اور دوسرے حصے میں ان پائلٹ فیکٹرز اور ممکنہ ٹیکنیکل وجوہات کا جائزہ لیں گے جن کی وجہ سے یہ جہاز تباہی سے دوچار ہوا۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں تیجاس کو ایک سمبل نہیں بلکہ ایک سسٹم کے طور پر دیکھنا ہوگا، اور اس کی وجوہات پر بات کرنا اینٹی انڈیا نہیں بلکہ پرو انڈیا ہوگا۔ پچھلے 40 سال میں اس پروگرام میں کمزوریوں کی وجہ سے انڈین ایئر فورس اس پروجیکٹ سے کبھی خوش نہیں رہی، کیونکہ انڈین ایئر فورس کو وہ تیجاس کبھی ملا ہی نہیں جس کی وہ اصل خواہش رکھتے تھے۔ تیجاس کی ڈیولپمنٹ 1985 میں شروع ہوئی، لیکن انڈین ایئر فورس میں اس کی انڈکشن 2016 میں ہوئی۔ یہ تاریخ خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ پروگرام سٹرکچرل پرابلم میں جکڑا ہوا تھا۔ کبھی ڈیزائن ریکوائرمنٹ بدلتی تھی، کبھی ٹیکنالوجیکل گیپ سامنے آئے، بار بار ری ڈیزائنز، پیچز اور کمپرومائزز کیے گئے، اور یوں ایک فائٹر جیٹ انجینئرنگ کی بجائے مفاہمت کے اصول پر بنایا گیا۔ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کی مینوفیکچرنگ اور کوالٹی کنٹرول کا معاملہ بھی ہمیشہ مسائل کا شکار رہا، مثلاً لو پروڈکشن کیپیبلٹی، کمپوننٹ کوالٹی ایشوز، سپلائی چین باٹل نیکس، مینول اسمبلی کی وجہ سے پریسیجن کا نہ ہونا اور گراؤنڈ ٹیسٹنگ کلچر کا کمزور ہونا۔ تیجاس کے مختلف یونٹس میں آئل یا فیول لیکس، پینل مس الائنمنٹ، ایب نارمل وائبریشنز، الیکٹریکل گراؤنڈنگ ایشوز اور سیل لیکیج جیسے مسائل رپورٹ ہوتے رہے۔ انجن انٹیگریشن بھی ایک کمپرومائز تھا جس کی قیمت آج تک دی جا رہی ہے۔ تیجاس کا ڈیزائن دراصل انڈین انجن کے لیے بنایا گیا تھا جو کبھی تیار ہی نہیں ہو سکا، لہٰذا اس میں جنرل الیکٹرک انجنز F404 اور F414 انسٹال کیے گئے جو اس ایئر فریم کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ اس مس میچ کی وجہ سے تھرسٹ لمیٹیشنز، پلے لوڈ اور ہائی اینگل آف اٹیک منوورز میں ایئر انٹیک ٹربولنس جیسے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وہ وجوہات ہیں جو ایروبیٹکس مشن کو کئی گنا زیادہ خطرناک بنا دیتی ہیں۔ تیجاس کے سافٹ ویئر اور فلائٹ کنٹرول سسٹم بھی ابھی تک مکمل طور پر میچور نہیں ہو سکے۔ ایئر کرافٹ کے فلائی بائی وائر سسٹم میں اکثر کانفلکٹ دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایئر شوز میں ایک طرف فائٹر پائلٹ اپنی لمٹس اور دوسری طرف جہاز کو ایروڈائنامک لمٹس تک لے جاتا ہے، جہاں بہت معمولی سافٹ ویئر لیگ بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ انڈین ایئر فورس ہمیشہ تیجاس کی سلو ڈیولپمنٹ، مینٹیننس ایشوز، ریلائبلٹی کنسرنز اور لو اویلیبلٹی کی شکایات کرتی رہی ہے۔ خود انڈین ایئر فورس ایئر چیف مارشل AP سنگھ نے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کے بارے میں کہا، "At this point, I have no confidence in HAL. This is not a good situation." دہائیوں سے انڈین ایئر فورس کا موقف یہی رہا ہے، ہمیں فائٹر جیٹ چاہیے لیکن ہمیں ایک پولیٹیکل پروجیکٹ دیا جا رہا ہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں انجینئرنگ کی بجائے پالیٹکس غالب آ گئی۔ تیجاس ایک ٹیکنیکل پروجیکٹ کم اور میڈ ان انڈیا کی علامت زیادہ بن گیا۔ ڈیڈ لائن سیاستدانوں نے طے کی، نہ کہ انجینئرز نے۔ ایئر شو اپیئرنس کو ٹیکنیکل ریڈینس پر پریفرنس دی گئی، فلائٹ ٹیسٹ کو پبلک شو کیس بنا دیا گیا۔ تیجاس کو بار بار ایئر شوز میں پیش کیا گیا جبکہ اس کا سافٹ ویئر ابھی تک انڈر ڈیولپمنٹ تھا، انجن انٹیگریشن مکمل نہیں ہوئی تھی، ایویونکس ابھی ریفائنمنٹ چاہتی تھی۔ دبئی کا حادثہ صرف ایک میکینیکل فیلئر نہیں تھا،
یہ وہ لمحہ تھا جب 40 سالہ پروگرام کی اندرونی کمزوریاں پوری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی۔ اس جہاز کا ڈیولپمنٹ ٹریک دیکھتے ہوئے بہت سی ایویشن اینالسٹ کے لیے یہ حادثہ حیران کن نہیں تھا، ان کے مطابق یہ انیویٹیبل تھا۔ آئیے ہیومن فیکٹر یا پائلٹ ایرر کی بات کرتے ہیں۔ تیجاس کے اس حادثے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس جہاز کی 2022 کی سنگاپور ایئر شو میں پرفارمنس کا انالیسس کیا جائے۔ بظاہر یہ منور ایک نائف ایج پاس محسوس ہوتا ہے، مگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک آؤٹ سائڈ ٹرن ہے، ایسا منور جو مکمل طور پر نیگیٹو جی کے تحت کیا جاتا ہے۔ نیگیٹو جی انسان کے لیے پازیٹیو جی کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ انسانی جسم فطری طور پر سیدھی حالت میں کام کرتا ہے، جہاں دل خون کو نیچے سے اوپر یعنی دماغ کی طرف پمپ کرتا ہے۔ پازیٹیو جیز میں خون ٹانگوں کی طرف رش کرتا ہے، اسی لیے پائلٹس جی سوٹ پہنتے ہیں، لیکن نیگیٹو جیز میں سچویشن الٹ ہو جاتی ہے۔ خون پریشر کے ساتھ جسم سے سر کی طرف رش کرتا ہے۔ ہمارے سر میں اس اچانک بڑھتے ہوئے پریشر کو کم کرنے کا کوئی قدرتی نظام موجود نہیں ہے۔ ہمارا دماغ فوری طور پر ریئیکشن کے طور پر ٹانگوں اور سینے کے خون کی نالیوں کو زیادہ کھول دیتا ہے تاکہ زیادہ خون دماغ کی طرف نہ جائے۔ جیسے ہی پائلٹ جہاز کو دوبارہ سیدھا رول کرتا ہے، یہی کھلا ہوا ویسکولر سسٹم ایک خالی ویکیوم کی طرح بن جاتا ہے اور خون تیزی سے دماغ سے ڈرین ہو جاتا ہے۔ اگر اسی لمحے پائلٹ پازیٹیو جیز پل کرے تو یہ ڈراپ دماغ کو اچانک سپلائی کم ہونے کی وجہ سے کئی گنا خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں مکمل یا پارشل لاس آف کانشیسنس ہو سکتا ہے۔ پائلٹ مکمل طور پر بے ہوش نہیں ہوتا، لیکن اس کی آلٹیچیوڈ، ایٹیچیوڈ اور اسپیشل اویئرنس پارشل یا مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جہاز تو اڑاتا رہتا ہے، کنٹرول پر ہاتھ بھی رکھے رکھتا ہے، مگر اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کہاں اور کس پوزیشن میں ہے۔ اسی نیگیٹو جی فیکٹر کی فوراً بعد تیجاس کی نوز تیزی سے نیچے گرتی ہوئی نظر آتی ہے اور اسے ریکور کرنے کی کوئی نوٹسیبل کوشش بھی نظر نہیں آتی۔ یہ آلموسٹ لاس آف کانشیسنس کی ایک ٹیکسٹ بک علامت ہے۔ نیگیٹو جیز سے پازیٹیو جیز ٹرانزیشن بالکل اسی لمحے ہوئی اور پائلٹ وقتی طور پر کانشیس کھو بیٹھا۔ میری نظر میں یہ حادثہ ممکنہ طور پر اسی وجہ سے ہوا۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ گراؤنڈ امپیکٹ سے چند لمحے پہلے ایک چھوٹا سا وائٹ فلیش دکھائی دیتا ہے، جو میرے تجزیے کے مطابق شاید ایجیکشن سیٹ کے ڈروگ شوٹ کی ہے، مگر یہ ایجیکشن سیٹ پائلٹ نے خود انیشیٹ کی یا امپیکٹ کی وجہ سے آٹومیٹک سسٹم نے اسے ٹریگر کیا، اس کا فیصلہ فوٹیج کی بنیاد پر ممکن نہیں۔ ایک بات البتہ یقینی ہے، ایجیکشن بہت لو لیول اور بہت دیر سے ہوئی۔ لو آلٹیچیوڈ ایروبیٹکس کا افسوسناک پہلو یہی ہے، ایک منور 100 بار کامیاب ہو سکتا ہے، مگر ہیومن باڈی صرف ایک لمحے کے لیے انسان کا ساتھ چھوڑ دے تو پورا کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ لاس آف کانشیسنس کوئی وارننگ نہیں دیتا اور لو لیول پر غلطی کی گنجائش ہوتی ہے 0۔ اب نظر اس انجن پر ڈالیں۔ تیجاس کا امریکی جنرل الیکٹرک F404 IN-20 جو اب تک تقریباً 4000 کی تعداد میں بنائے جا چکے ہیں۔ یہ ڈیزائن تقریباً 46 سال پرانا ہے اور ابتدا میں F117 اور F18 کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس انجن کی سب سے بڑی خوبی اس کا سٹیبل ایئر فلو اور کمپریسر سٹال کے خلاف غیر معمولی ریزسٹنس ہے۔ اس انجن کی کامیابی کی دلیل یہ بھی ہے کہ اسی دبئی ایئر شو میں ایمریٹ ایئر نے $38 بلین کی ڈیل میں 65 سے زیادہ نئے بوئنگ 777-9 جہاز اور 130 جنرل الیکٹرک 9X انجن آرڈر کیے ہیں۔ ایک طرف جہاز کے نیچے واٹر کنڈنسیشن کے لیے ٹرے کا ہونا غیر معمولی بات نہیں، مگر دوسری طرف اسی ایئر شو میں تیجاس جہاز کے نیچے آئل یا فیول کی لیکیج دیکھی گئی جو کہ اب نارمل ہے۔ یہ انجن تقریباً 19,000 پاؤنڈ تھرسٹ پیدا کرتا ہے جو جہاز کو ریکور کرنے کے لیے کافی تھی، بشرطے پائلٹ کے پاس آلٹیچیوڈ موجود ہوتا۔ اسی وجہ سے میرے اندازے میں انجن فیلئر یا کمپریسر سٹال کو اس حادثے کا سبب ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ آج کل کے ماڈرن جیٹس میں فلائی بائی وائر سسٹم دراصل اس کا ڈیجیٹل نروس سسٹم ہوتا ہے۔ تیجاس کا فلائی بائی وائر انڈیا کی ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ ایجنسی یعنی ADA نے میراج 2000 کو اسٹڈی کر کے ڈیولپ کیا تھا۔ اس میں ملٹیپل ریڈنڈنسی لیئرز، فالٹ آئسولیشن لاجک اور فیل سیف ڈیزائن شامل ہیں، اس لیے سسٹم کے اچانک اور اس موقع پر فیل ہو کر اس جہاز کو تباہی سے دوچار کرنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ تیجاس کا مستقبل اب ایک مشکل موڑ پر کھڑا ہے۔ بھارت اسے ملیشیا، انڈونیشیا، ایجپٹ، ارجنٹینا، فلپین، آسٹریلیا اور حتیٰ کہ حیران کن طور پر امریکہ کو بھی ایکسپورٹ کرنے کا پلان بنا رہا تھا، لیکن اس ایک حادثے نے اس کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن اور ان کوششوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن المیے سبق چھوڑ جاتے ہیں اگر قومیں انہیں سیکھنے کا حوصلہ رکھیں۔ دنیا انڈیا کی طرف دیکھ رہی ہے، انڈین ایئر فورس جواب چاہتی ہے، اور وہ پائلٹ جس نے اپنی جان قربان کی اس کا خاندان سچ جاننے کا حق رکھتا ہے۔ تیجاس کا مستقبل ان فیصلوں پر منحصر ہے جو ہندوستان میں آج کے بعد کیے جائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔